محبت بھی. کبھی کبھار اس میں جینے کا دل السلام کرتا ہے تو علیکم کبھی ورحمۃ کبھار اللہ اس میں مر وبرکاتہ. جانے کا دل کرتا ہے. امید کرتا یہ ہوں جو کہ اللہ آپ کی سب خیریت معرفت کے ہوتی ساتھ ہے اور ہوں یہ گے. جو اللہ کا تعلق ہوتا ہے نا، یہ انسان کو بدل اللہ کے رب رکھ دیتا العزت نے جو ہے دن آپ کو اندر دیا باہر تھا، سے. اللہ کی اس دن کو محبت ہے آپ انسان نے کے دل کے اندر بہت سارے بہت اچھے تبدیلیاں اعمال لاتی ہے کر کے بھائی. گزارا ہوگا. اللہ کی محبتوں اللہ سے کی خوب پہلے عبادتیں انسان کی کہتا ہوں ہے میں گی، بہت غصے گناہوں سے والا بچنے ہوں. کی ہر ممکن جیسے کوشش ہی کی اس ہوگی، بندے کے دل میں اللہ اور کی گناہ ہونے محبت کے بعد اترتی ہے، امید کرتا اس ہوں کا کہ دل آپ ایک نے اللہ رب خاموش العزت سے توبہ و سمندر استغفار تو جیسا ہو ضرور جاتا کیا ہے. ہوگا. وہ لوگ جو دو باتوں پہ قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، جب ایک دن ایسے اللہ رب مزاج العزت نے رکھنے ہمیں والے دیا لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت اور اترتی وہ ہے پلک تو اپنے سے جھپکتے ہی گرے ہوئے ختم ہو لوگوں کی چکا. بھی سن لیتا ہے. وہ جو اس دن دنیا سے کو جس نے ڈراتے اپنی رہتے ہیں، آخرت کے پنگے لیے نہ لینا، کچھ ساز و ہمارے سامان خلاف اکٹھا کر گواہی لیا، نہ دینا، وہ بات تو نہ کامیاب کرنا، ہو گیا. زبان اسے تو کھینچ لیں اس گے، دن کی ٹانگیں توڑ نورانیت، دیں اس گے. دن کا فائدہ جب مل گیا. ایسوں کے دلوں میں اللہ لیکن کی جس شخص نے محبتیں اس دن کو اترتی ہیں تو ان کے الفاظ ہی ضائع چینج ہو کر دیا، جاتے ہیں، غفلتوں بڑے میں، نرم ہو سستیوں جاتے میں، ہیں. ایک گناہوں میں، عجیب سی کشش ہے اس یار کے اس لیے یہ محبت دن میں، ایک عجیب سی کسی اپنائیت، فائدے ایک کا ذریعہ عجیب نہیں سا بنا، اثر بدل الٹا کے اس کے رکھ لیے ایک دیتی ہے انسان امتحان، کو. اللہ کی بہت محبت بڑے کے دن بغیر کا انسان خسارہ کے اور پاس اس طرح صرف کی طاقت چیزوں آنے کی دیر ہے. کو جمع کرنے کا باعث جیسے ہی بنا. طاقت آتی ہے ظلم تو اللہ کرتا سے چلا دعا ہے کہ جاتا اللہ ہے، تعالیٰ ہمیں نام مرنے سے بناتا پہلے چلا یہ جاتا ہے، سمجھنے کی توفیق عطا صحیح فرما غلط دے کی کہ ہم اس پرواہ دنیا تک میں کیا چھوڑ کرنے دیتا آئے ہے. ہیں. اللہ کی محبت کے کون ہے بغیر وہ جس نے ہمیں تھوڑی سی ہماری مرضی دولت کے ہاتھ بغیر اس آتی ہے، دنیا میں پیدا کیا، حلال اور حرام کون کی ہے وہ جو تمیز ہمیں بھول ہماری کر مرضی کے بغیر نفس کی ہر موت دے گا، خواہش اور کو کون ہے پورا وہ کرتا چلا جو جاتا ہے. ہمیں یہ ہماری انسان مرضی کے بغیر کبھی قیامت کے عزتیں دن زندہ خریدتا کرے ہے، گا. کبھی لوگ خریدتا ہے اور اس کی وہ نظر فرعونیت تو میں نہیں آ اضافہ رہا لیکن ہوتا وہ ہر چلا جگہ جاتا ہے. موجود ہے، اللہ کی سنائی تو محبت نہیں کے دے رہا بغیر لیکن بس تھوڑی سی ساری شہرت باتوں کو ملنے کی سنتا ہے، دیر ہے. یہاں تک کہ جیسے ہی شہرت ہاتھ آتی ہے دل کے ارادوں ایٹیچیوڈ ہی کو بدل اور دل جاتا کے ہے. رازوں کو بھی اس جانتا ہے. انسان کے اندر ایسی ایسی صلاحیتیں ہیں کہ اگر وہ ان ایسی ذات صلاحیتوں ہے کا جو صحیح کسی سے استعمال کیا اس جائے دنیا تو میں مل تو نہیں رہا، فرشتوں سے افضل بن لیکن جاتا ہے اس یہ کی انسان. طرف سے اور انسانوں کو اگر بہت کچھ مل رہا ہے. ان صلاحیتوں وہ کو ایسی غلط ذات ہے جو طریقوں سے کمزوروں کا ساتھی ہے، استعمال کیا مظلوموں کا جائے تو ساتھی ہے. جانوروں سے بھی وہ بدتر ایسا بن ذات جاتا ہے ہے یہ کہ انسان. اللہ رب کسی کو بے العزت نے نا سہارا، ہمیں کسی کو ایک تنہا اتھارٹی دی ہے خود کو نہیں اچھا چھوڑتا. یا برا بنانے کی وہ ایسی اتھارٹی ذات ہے کہ بندے ویسے تو پوری دکھوں کو، دنیا میں غموں طاقت کو نہیں اور ہے، ہمت پریشانیوں نہیں ہے، کو سکھ حوصلہ نہیں ہے کہ وہ میری اور نافرمانی خوشیوں میں کرے، تبدیل وہ کرتا. میری بات کا انکار کرے. وہ ایسی ذات ہے لیکن کہ تجھے میں اپنی اپنے مرضی پہ انسان چھوڑتا کو ہوں، بنانے کے بعد اس مرضی دنیا ہے میں تیری، اسے اکیلا نہیں اچھا چھوڑا. بن کے آ یا برا بن کے آ، ہر موقع پر مان اسے کے یہ آ ریئلائز یا کروایا، جھٹلا کے آ. ہر موقع پر اسے یقین دلایا کہ میرے بندے، میں تیرے ساتھ ہوں. قرآن کی واضح آیتوں میں اس نے اپنے بندے کے لیے ہدایت کے راستوں کی رہنمائی کی، اور ہر بندے کے لیے وہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اپنے ایفرٹس، اپنی اسٹرگل سے وہ جنت حاصل کر لے کہ جو جنت میں نے اس کے لیے آرام و سکون کا ذریعہ بنایا. اللہ ہر انسان کو جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت اپنے انسانوں سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کا خیال بھی رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ تمام انسانیت کو اللہ رب العزت نے بڑے کامیابی کے دن کی طرف بلایا ہے. پھر اللہ رب العزت کے خلاف جو بھڑکانے والی چیز ہے، جو ہمیں اللہ رب العزت سے دور لے جاتی ہے، وہ ہے نفس، وہ ہے شیطان، اور وہ ہے کچھ ایسی چاہتیں، کچھ ایسی خواہشات کہ جن کو چاہنے سے، جن کی خواہش کرنے سے ہمیں ہمارے کریٹر نے منع کیا ہوتا ہے، اور سمجھایا بھی ہوتا ہے کہ میں کیوں منع کر رہا ہوں، لیکن ہم نہیں سمجھتے. کچھ کاموں میں، کچھ خواہشوں میں، کچھ چیزوں میں ہم بہت جلد بازی کرتے ہیں. جب اپنی نفس کی کسی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ میرے رب نے اس چیز کو چاہنے سے مجھے منع کیا، اور ہم تعویلات نکالتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، دنیا کر رہی ہے تو میرے کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ. پھر جب یہ بہت بڑا نقصان اٹھاتا ہے تو اپنے رب کی طرف آنسوؤں سے بھری آنکھیں لے کر آتا ہے، اپنے اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتا ہے، اور اللہ سے روزہ قطار رو کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہے، اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور میرا رب ایسا رب ہے کہ پھر بھی اس انسان کو معاف کر دیتا. اس رب کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس اللہ کو دل میں بٹھا کر اس دنیا سے جانا بہت ضروری ہے. اس اللہ کے احکامات پر اپنی زندگی کو لا کر گزارنا بہت ضروری ہے. پیسہ ضروری نہیں ہے، مال و دولت کمانا ضروری نہیں ہے. مال و دولت کمانے میں آپ کی محنت کی محتاج نہیں ہے. آپ لوگوں نے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جن کو بغیر محنت کے، بغیر کسی کام کے کیے بہت ساری دولت مل جاتی ہے. ایک باپ ہوتا ہے، وہ اپنی ساری زندگی پیسے کماتا ہے، اپنے بزنس پر اتنی اسٹرگل کرتا ہے کہ اس کا بزنس لاکھوں، کروڑوں، اربوں کما لیتا ہے. اپنے گھر میں بڑی سے بڑی گاڑی لے آتا ہے، اپنے گھر کو اچھے طریقے سے موڈیفائی اینڈ ڈیکوریٹ کرتا ہے. لیکن اس باپ کی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے.
آنکھ بند کر کے سب کچھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، گاڑیاں، دھن دولت، وہ محنت، وہ دنیا جس نے بہت مشکل طریقے سے حاصل کی ہوتی ہے، مر جاتا ہے، پیچھے اس کا بیٹا باقی بچ جاتا ہے، تو باپ کی ساری دولت اس بیٹے کو حاصل ہو جاتی ہے، اس بیٹے کو مل جاتی ہے، حالانکہ اس بیٹے نے ایک دفعہ بھی آفس کا منہ نہیں دیکھا ہوتا، اس بیٹے نے ایک دن بھی باپ کی کمپنی میں کام نہیں کیا ہوتا، بس اس کا باپ اس دنیا سے گیا اور ساری دولت اس کے بیٹے کو مل گئی، ساری گاڑیاں اس کے بیٹے کو ٹرانسفر ہو گئی۔ ایسے ہزاروں واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ان واقعات میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہوتا ہے، لیکن ہم ایسے واقعات کو لائٹ لیتے ہیں، کچھ سیکھتے نہیں ہیں ایسے واقعات سے، آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت سے ہم چھپ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے کہ انسان کو تب تک موت نہیں دیتا، اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے کہ انسان تب تک اس دنیا سے نہیں جاتا جب تک کہ اس پر حق واضح نہ ہو جائے، جب تک کہ اسلام بالکل کھل نہ جائے اس پر، اور یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی ذات، اس سے جڑا ہوا علم انسان تک نہ پہنچ جائے، اور وہ رستے جو توحید کے لیے کھولے جاتے ہیں، وہ رستے یہ دیکھ نہ لے اپنی آنکھوں سے، تب تک اللہ رب العزت اس دنیا سے کسی بھی انسان کو نہیں لے کر جاتے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان سے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو جو اللہ کے بغیر زندگی گزار کر گئے ہوں گے، ظاہری سی بات ہے اللہ ان سے پوچھے گا نا کہ زندگی کہاں گزاری ہے، کیا کر کے آئے ہو، تو یہ سوال انہی لوگوں سے کیا جائے گا نا کہ جن پر اللہ رب العزت نے اپنا علم عطا کر دیا ہو، اپنا علم ظاہر کر دیا گیا ہو۔ ہاں، پھر جن لوگوں نے اللہ کو مان لیا ہوگا وہ تو آنسر کر لیں گے، جن لوگوں نے نہیں مانا ہوگا وہ یہ کہہ نہیں سکتے کہ اللہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس دنیا میں ایک اللہ ہے، یا اللہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں کسی نے پیدا کیا، یا اللہ، ہمیں کیا پتہ تھا کہ آپ کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ سو یہ زندگی ہے، اور اس زندگی کو سمجھ کر مرنا ہی اصل مرنا کہلائے گا۔ اس زندگی کو اگر ہم صحیح طریقے سے استعمال نہیں کریں گے نا تو بہت بڑے خسارے میں چلے جائیں گے، بہت بڑے خسارے میں چلے جائیں گے۔ اور یاد رکھیے گا کہ زندگی کی حقیقت کو، زندگی کی ریالٹی کو سمجھنے کے لیے ہمیں کوئی اسکالرز نہیں بننا پڑتا، یا سالوں کی اور ہزار مہینوں کی کوئی اسٹرگل نہیں ہے، بس ایک طلب، بس ایک خواہش، بس ایک دعا، ایک ایسا سجدہ کہ جس میں دل اللہ کے لیے تڑپے، ایک ایسی سنسیریٹی والی سوچ کہ جس میں صرف اور صرف اللہ کو حاصل کرنا مقصود ہو، بس اتنا کرنے کی دیر ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کے ہدایت کے فیصلے کر دینے ہیں۔ 2 گھڑی صرف اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر سوچنے کی دیر ہے، اور یہ فیصلہ کرنے کی دیر ہے کہ یار یہ جو گناہ میں کر رہا ہوں یہ میں زیادتی کر رہا ہوں، اپنے ساتھ بھی، اپنے نفس کے ساتھ بھی، اور اپنی زندگی کے ساتھ بھی۔ جس لمحے آپ یہ سوچیں گے نا، اسی لمحے اللہ رب العزت آپ کو اس گناہوں کے دلدل سے نکال لیں گے۔ ایک عاجزی اگر اللہ کے سامنے آپ کر لیں گے نا کہ اللہ، میں بڑا کمزور ہوں، میں آنا چاہتا ہوں آپ کی طرف، لیکن یہ دنیا آنے نہیں دے رہی، یہ لوگ نہیں آنے دے رہے، میری تو طلب ہے، میرا تو شوق ہے، میرا تو مقصد ہی یہی ہے کہ میں آپ کی مان کر چلوں، لیکن یا اللہ ماحول، یا اللہ گھر والے، یا اللہ دوست، یا اللہ زندگی میں موجود سورسز میرے قریب نہیں آنے دے رہے۔ یقین کرو اگر یہ سچی عاجزی کہیں اللہ کے پاس لے کر چلے گئے نا تو اللہ تمہارے ان سارے گلے شکووں کو دور کر دے گا چند سیکنڈز میں، تمہارے دل کو ایسی دانائی بخشے گا نا کہ آپ کو دنیا کی ساری کمزوریاں نہیں لگیں گی، آپ بہت کمزور حالت میں بھی اپنے آپ کو بہت پاورفل فیل کریں گے۔ آپ بالکل جب تنہا ہو جائیں گے نا، جب آپ کی زندگی ٹوٹ چکی ہوگی، آپ کی زندگی میں ایسے لوگ آئے ہوں گے جن لوگوں نے آپ کو ہرٹ کیا، جن لوگوں نے آپ کو ڈچ کیا، جن لوگوں نے آپ کو بدنام کر کے رکھ دیا اس معاشرے میں، ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی تم اپنے اللہ کو پہچان لو گے، جان لو گے، مان لو گے، اور ان لوگوں کے سہارے نہیں بلکہ اپنی اگلی زندگی اللہ کے سہارے جینا شروع کر دو گے، اگر تم نے اپنے دل کو صاف کر لیا اور ایک پکا ارادہ کر لیا کہ بس آج کے بعد میری زندگی اسی کی ہے جس نے مجھے یہ زندگی دی ہے۔ یاد رکھنا، یہ فیصلے، یہ سوچ، یہ عاجزی، یہ اللہ کو پانے کی خواہش تم ان چلتی سانسوں میں ہی کر سکتے ہو۔ سانس بند ہونے کے بعد تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا، چاہتے ضرور ہوں گی۔ جب سزا اور جزا اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، جب تم دیکھو گے کہ لوگ اپنے اللہ کے سامنے قطار در قطار کھڑے ہیں، صفے باندھ کر کھڑے ہیں، اور ہر انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، ہر انسان اللہ سے امید لگائے بیٹھا ہے، اور ایک ایک انسان کو اللہ رب العزت اپنے پاس بلا رہے ہیں اور اس کے فیصلے کر رہے ہیں، جب ایسی حالت تمہارے سامنے آئے گی تو ڈیفینیٹلی تم خواہش تو ضرور کرو گے کہ کاش میں اپنے رب کی مان لیتا،
کاش میں دنیا کے چند سیکنڈ کی زندگی آخرت کی زندگی پہ قربان کر دیتا. ہاں ایسی چاہتیں ضرور پیدا ہوں گی، لیکن یاد رکھنا کہ سب کچھ نظر آنے کے بعد، سب کچھ دیکھ لینے کے بعد ایسی چاہتوں کا آنا، ایسی خواہشوں کا آنا، ایسے افسوس کرنا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. لیکن اگر ہم نے جیتے جی مرنے سے پہلے پہلے، اللہ کا سامنا کرنے سے پہلے پہلے ایک دفعہ بھی یہ سوچ لیا نا کہ یار میرا ایک رب ہے، یار میں نے اس کے پاس جانا ہے، یار میں جتنے بھی کما لوں نا، یار یہ دنیا جتنی بڑی سطح پہ مجھے مل جائے نا، اور یار اگر یہ سارے لوگ بھی میرے ساتھ فیئر ہو جائے نا، یار اگر دنیا کی بڑی سے بڑی گاڑی میں بھی گھوم لوں نا، اور بڑے سے بڑے گھر میں بھی رہ لوں، اور بلینز آف بلینز فالوورز بھی بن جائیں، تب بھی میں نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، میں نے مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے مجھے. تو تمہاری یہ سوچ تمہیں دنیا سے کٹا دے گی، تمہاری یہ سوچ تمہیں اللہ رب العزت کے راستے دکھا دے گی. اور یہ سوچ اگر تم نہیں سوچو گے نا تو خسارے میں چلے جاؤ گے، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. دیکھو اللہ رب العزت اپنے بارے میں کھول کھول کے بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میری عبادت کرو، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میری بات مانو، کیونکہ میں اس لائق ہوں، میری ویلیو ہے، میں اس دنیا کا کنگ ہوں، میں اس دنیا کا خالق ہوں، مالک ہوں، رازق ہوں، سب کچھ میں کر رہا ہوں. تو تمہیں آرڈر بھی میں دے رہا ہوں کہ میری عبادت کرو. میں دے سکتا ہوں آرڈر کیونکہ میں لائق ہوں عبادتوں کا، آرڈر دینے کا. کیوں لائق ہوں؟ آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی چیز ہے نا وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. دیکھ لو اپنے ارد گرد جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، لیکن دیکھتے ہوئے اپنی نگاہوں میں یہ تصور رکھ لینا کہ یہ ساری چیزیں اللہ کو یاد کر رہی ہیں. یار اتنی بے جان چیزیں اللہ کو یاد کر رہی ہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی مخلوق اللہ کو یاد کر رہی ہیں، تو میں ایک اشرف المخلوق ہو کر اس رب کو کیوں نہ یاد کروں کہ جس رب کی تسبیح زمینوں اور آسمانوں کی ساری مخلوق کر رہی ہے. میرے پاس ایسی کون سی دلیل ہے کہ میں اللہ کے بغیر زندگی گزاروں؟ یقین کیجئے یہ باتیں نہیں ہیں، صرف یہ باتیں نہیں ہیں. قرآن محاورے کی کتاب نہیں ہے، قرآن شعر و شاعری کی کتاب نہیں ہے. قرآن میں تمہاری زندگی چھپی ہوئی ہے، قرآن میں تمہاری کامیابی چھپی ہوئی ہے. قرآن میں ہی اس رب کی پہچان چھپی ہوئی ہے جس رب نے تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر پیدا کر دیا اس دنیا میں، اور جو عنقریب تمہیں موت دینے والا ہے اور مرنے کے بعد تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنے والا ہے. اس قرآن میں ہی اس کا تعارف ہے. کیا تمہیں کبھی بھی یہ فیل نہیں ہوتا کہ میں اپنے رب کو پہچانوں؟ کیا تمہیں کبھی اس چیز کا خیال نہیں آیا کہ مجھے اپنے رب کو ڈھونڈنا چاہیے؟ کیا کبھی اس بات کا احساس تمہارے اندر نہیں آیا کہ یار میں کیوں آیا اس دنیا میں؟ میں تو نہیں چاہتا تھا کہ میں اس دنیا میں آؤں، مجھے کیوں پیدا کیا گیا؟ کیا ایسے سوال آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی چیز ڈسٹرب کرتی ہے تو ہم اس کے سولوشن کی طرف جاتے ہیں. کیا اس سوال کو ہم سوال سمجھ نہیں سکتے؟ کیا اس سوال کی کھوج بہت مشکل ہے؟ قرآن میں آپ کو ایک سوال کے ہزاروں جواب مل جائیں گے کہ آپ کیوں آئے اس دنیا میں، کس نے آپ کو بھیجا ہے، کیوں آپ کو بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے، مقصد کیا تھا تمہیں پیدا کرنے کا. اشرف المخلوق کب کہلاؤ گے؟ جب اپنے علم کا استعمال کرو گے. تمہاری گاڑی کس کام کی؟ تم اللہ کو نہیں جانتے. تمہارا گھر، تمہاری جائیدادیں، تمہاری بیویاں، تمہاری اولادیں، تمہارے ماں باپ، تمہارے فرینڈز، تمہاری ڈگریاں، تمہاری کامیابیاں کس کام کی کہ جب تم اللہ کو ہی نہیں جانتے؟ تم اسی کو نہیں جانتے کہ جس نے تمہیں بیوی، بچے، گھر، کامیابیاں، یہ سب چیزیں دی. کیا فائدہ؟ اینی ہاؤ آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. لہ الملک و لہ الحمد، اور بادشاہی اسی کی ہے اور تعریف اسی کی ہے. تم بھلے اپنے آپ کو اپنے آپ کا بادشاہ سمجھو، تم بھلے اپنے رعایا کو، اپنے ملک و قوم کو اپنا غلام اور اپنے آپ کو بادشاہ سمجھو، لیکن اللہ نے تو ارادہ کر ہی لیا ہے، اللہ نے تو فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ حقیقی بادشاہ تو میں ہوں. بادشاہ اسے کہا جاتا ہے جو حقیقی بادشاہ ہوتا ہے، جس سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو کہ تم نے ایسا کیوں کیا، جس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، جس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ بادشاہ سلامت آپ نے یہ کیوں کیا.
دنیا کے جتنے بھی بادشاہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ چلو 1000 لوگ نہ صحیح تو 2-4 لوگ تو ایسے پیدا ہوتے ہی ہیں کہ بادشاہ کو بھی کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں اور بادشاہ سے پوچھتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں اس کے ظلم کا، اس کے جبر کا، یا اس کی دولت کا، اس کے عہدے کا، بہت سارے سوال پوچھتے ہیں. تو یہ بادشاہ نہ ہوا. بادشاہ اسے کہتے ہیں کہ جو کسی سے کوئی مشورہ ہی نہ لے، جو کہ بالکل کامل ہو، جسے ہر چیز کا پتہ ہو اور جس کا ہر فیصلہ صحیح ہو، کہ جو فیصلہ کرے اور اس فیصلے کے نتیجے سے وہ پچھتائے نہ، اس فیصلے کے نتیجے پر اس سے گلٹ فیل نہ ہو کہ میں نے یہ کیوں کر دیا، اس کا ہر فیصلہ غلطی سے پاک ہو. تو آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی سو کولڈ بادشاہ موجود ہیں، جو آپ کے پریزیڈنٹس موجود ہیں، ان سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. یہ بہت سارے ایسے فیصلے کرتے ہیں جو کہ عوام کی حق میں صحیح ثابت نہیں ہوتے. یہ بہت سارے ایسے لاز بناتے ہیں جس سے انسانیت کی زندگی مشکل میں آ جاتی ہے. ان کے بہت سارے فیصلوں پر ان کو گلٹ بھی فیل ہوتا ہے. ان کے بہت سارے فیصلوں پر، لاز پر ان کی اپنی زندگی بھی مشکل میں آ جاتی ہے، ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ ہم نے ایسا کام کیوں کیا. یہاں تک کہ ان کی بادشاہت کو خطرہ ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ تختہ، یہ ملکیت ہم سے چھن نہ جائے. بادشاہ کی ایک کوالٹی شاید یہ بھی ہے کہ اس کی جو بادشاہت ہوتی ہے نا، اسے کسی قسم کے زوال کا ڈر نہیں ہوتا کہ میری بادشاہت مجھ سے چھین لی جائے گی، یا لوگ آئیں گے میرے تخت پر، یا میری حکومت گرا کر میری سیٹ پر قبضہ کر لیں گے اور میں بادشاہ نہیں رہوں گا بلکہ میری جگہ وہ بادشاہ بن جائے گا. اب مجھے بتائیں دنیا کے کسی بھی بادشاہ میں، کسی بھی پریزیڈنٹ میں، پی ایم میں، سی ایم میں یہ کوالٹیز ہیں جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں ملک کا؟ نہیں ہے. یار موت انسان کی ساری صلاحیتوں کو ختم کر دیتی ہے. موت انسان کی ساری دولتوں کو اس سے چھین لیتی ہے، سارے رشتوں کو اس سے چھین لیتی ہے. لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بادشاہی اسی کی ہے. اس سے بادشاہی وہ مراد نہیں ہے جو اللہ رب العزت اس دنیا میں لوگوں کو دے رہے ہیں، کچھ لوگوں پر. اس بادشاہی سے مراد یہ ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کر لینا وہ ہو کر رہتا ہے. وہ اس پوری دنیا میں جب چاہے جسے چاہے موت دے دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ اس پوری دنیا کے نظام میں جب چاہے جسے چاہے پیدا کر دے، چاہے انسانوں میں، چاہے جانوروں میں، چاہے تیرنے والوں میں، چاہے اڑنے والوں میں، چاہے ریگنے والوں میں، کچھ بھی پیدا کر لے. کوئی اس پر سوال اٹھانے والا نہیں ہے کہ اللہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، کیوں پیدا کر رہے ہیں. کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا. وہ جو اس دنیا کے بارے میں فیصلہ کر لے اسے کوئی بدلنے والا نہیں ہے. اگر اللہ کا فیصلہ آ گیا کہ آج بارش ہوگی تو دنیا کے سارے انسان، دنیا کے سارے جانور، دنیا کے بڑے بڑے ایٹمی پاورز، دنیا کے بڑے بڑے سائنس کے فلسفے بھی اللہ کے اس فیصلے کو بدل نہیں سکتے، تبدیل نہیں کر سکتے، اس بارش کو روک نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہ ہے بادشاہت. اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بھائی 8 بجے رات چھا جانی ہے. اور اگر یہ ساری دنیا کوشش کرے کہ نہیں 8 بجے تو ہم نے رات کو نہیں آنے دینا، اندھیرے کو نہیں چھانے دینا، تو یہ ساری دنیا کے لوگ اللہ کے اس فیصلے، اس امر کے سامنے ڈھیر ہو جائیں گے، کمزور پڑ جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے. ان کی ساری کوششیں دھری کے دھری رہ جائیں گی، ان کی ساری طاقتیں ڈھیر ہو جائیں گی. لیکن اللہ رب العزت نے جو فیصلہ کر لیا ہو کے وہی رہنا ہے. یہ ہے بادشاہت. اللہ رب العزت نے کسی کو ذلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا، اس کی دولتوں میں رہتے ہوئے، اس کی شہرتوں میں رہتے ہوئے، تو دنیا کے 8 ارب لوگ مل کر بھی اس انسان کو ذلیل ہونے سے بچا نہیں سکتے. یہ ہے اللہ کا فیصلہ. اللہ رب العزت نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے ایک ذلیل انسان کو عزت دینی ہے، تو دنیا کے 8 ارب لوگ مل کر بھی اس انسان کو ذلیل نہیں کر سکتے. یہ ہے اللہ کا فیصلہ. یہ ہے اللہ کی طاقت کہ تمہاری ساری طاقتیں، تمہاری ساری ٹیکنالوجی، تمہاری ساری کی ساری صلاحیتیں اللہ کے چھوٹے بڑے فیصلے کے سامنے ڈھیر ہو جائیں گی. تم کچھ نہیں کر سکتے. وہ بادشاہ ہے، بادشاہی اسی کی ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ، تعریف بھی اسی کی ہے. ظاہری سی بات ہے جو اتنے بڑے بڑے کام اتنی آسانی سے کر رہا ہے، ظاہری سی بات ہے جو اتنی بڑی پاور ہے کہ اس کے سامنے دنیا کی اور سارے جہانوں کی پاور بھی اگر مل جائے اس سے لڑ نہیں سکتی، اس کے اگینسٹ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. کوئی اپنی موت کو نہیں ٹال سکتا، کوئی اپنا پیدا ہونے کو نہیں ٹال سکتا، قیامت کے آنے کو کوئی نہیں ٹال سکتا.
کسی کو اگر اس کی طرف سے عزت مل رہی ہے تو اسے کوئی بے عزت نہیں کر سکتا. اس کی طرف سے اگر کسی کو بے عزتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو کوئی اس کو عزت نہیں دے سکتا. تو ایسی ذات تعریفوں کے لائق ہوگی نا. یہی تو وہ لائق ہے جس کی تعریف کرنی ہے. یہی تو وہ ذات ہے جس سے متاثر ہونا ہے. یہی تو وہ ذات ہے کہ جس کا یقین دل میں لے کر اپنی زندگی گزارنی ہے. یہی تو وہ ذات ہے جس سے ہم نے اپنی امیدوں کو جوڑنا ہے, کیونکہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن سوچے کہ ہمیں کتنی بڑی ذات سے دور رکھا گیا ہے. سوچے کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے لذتیں تو حاصل کر لیتے ہیں, لیکن بدلے میں ہم سے کتنی بڑی ذات دور ہو رہی ہے, اور بدلے میں ہمیں کتنا بڑا نقصان مل رہا ہے. اللہ کی ناراضگی بہت بڑا نقصان ہے. سوچنے کی ضرورت ہے اس بات پر. ہاں ٹھیک ہے, جھوٹی قسمیں, جھوٹ بول کر, دھوکہ دے کر مال تو آ جائے گا, لاکھوں میں, کروڑوں میں, اربوں میں, تم ارب پتی تو بن جاؤ گے. لیکن سوچو بدلے میں تم سے تمہارا اللہ کتنا دور چلا جائے گا. تمہارا مال کے ساتھ کتنا وقت گزرے گا؟ سال, 2 سال, 3 سال, 4 سال, زیادہ سے زیادہ 125 سال. مال کا رشتہ تو ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ رب العزت تو ماں کے پیٹ سے لے کر قبر میں جانے تک, اور قبر سے اٹھنے کے بعد, اور محشر تک, اور محشر کے بعد بھی تم نے اس کو فیس کرنا ہے. بہت بڑا نقصان ہے یہ. جو انسان چھوٹی چھوٹی خواہشوں کی وجہ سے, چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے, چھوٹی چھوٹی لذتوں کی وجہ سے, دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اپنے رب کو بھلا دیتا ہے, اپنے پیدا کرنے والے کی عزت نہیں کرتا, اس کی عبادت نہیں کرتا, اس کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتا, اپنی زندگی اس کے حوالے نہیں کرتا, اس کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتا, یہ انسان سب سے بڑا بیوقوف ہے. یہ انسان کامیاب ہو کر بھی ناکام ہے, عزت دار بن کر بھی ذلیل ہے, انٹیلیجنٹ ہو کر بھی بیوقوف ہے. تمہارا رب آیتوں کے ذریعے سے, لوگوں کے ذریعے سے, دلائل کے ذریعے سے, نشانیوں کے ذریعے سے تمہیں بار بار اپنی طرف پکار رہا ہے, اور تم چند ٹکوں کی خاطر, 2-4 چہروں کی خاطر, 2-4 وسائل کی خاطر اس سے بھاگ رہے ہو, اسے بھلا رہے ہو, اس کو لفٹ ہی نہیں دے رہے, اس کی باتوں کو اگنور کر رہے ہو, لوگوں کی باتوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہو, اس کے حکموں کو کچھ نہیں سمجھتے. لیکن اپنے دوستوں, اپنے یاروں, اور وہ لوگ جن سے تم محبت کرتے ہو, ظاہری محبت, ان کی باتوں پر جان دینے کو تیار ہو جاتے ہو, ان کے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہو. کب تک چلتا رہے گا یہ چیز؟ کب تک گزارو گے یہ زندگی؟ اور کیا حاصل کر لو گے اس زندگی سے؟ کیا فائدہ ہوگا تمہیں اس زندگی سے زیادہ سے زیادہ؟ کچھ بھی نہیں. آخر میں تم اکیلے رہ جاؤ گے. آخر میں تمہارے پاس مزوں کے علاوہ, یہ جو ابھی مزے کر رہے ہو نا دنیا میں, آخر میں تمہارے پاس افسوس کے علاوہ کرنے کو کچھ باقی نہیں رہے گا. میں اسی لیے آپ سے کہتا ہوں کہ قرآن کی آیتوں کو لائٹ نہ لیں, اللہ رب العزت کو لائٹ نہ لیں. بھلائے مت اس رب کو جو آپ سے 1 سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا. اس رب کی نافرمانی مت کریں جو آپ کو نافرمانیوں میں نہیں دیکھنا چاہتا. اس وجہ سے نہیں کہ تمہاری نافرمانیوں سے اللہ کی ذات کو کوئی نقصان پہنچے گا, بلکہ اس وجہ سے کہ تم اپنی زندگی برباد کر رہے ہو, اپنی نادانیوں کی وجہ سے, اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے, اپنے گناہوں اور بے حیائیوں کی وجہ سے. اور اس کا نقصان کوئی فرشتہ نہیں اٹھائے گا, کوئی اللہ کی دوسری مخلوق نہیں اٹھائے گی, تم خود اٹھاؤ گے.